الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کی کلام کتاب فرقان قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیوں ضروری ہے، آج کی ملاقات میں انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی۔ جو لوگ اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہیں تو پتہ ہے، جو نہیں جڑے ان کو احساس اور ادراک دلانا، توجہ مبذول کرانا، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا پیش خیمہ ہے، یہ تو ہم سمجھتے ہیں۔ حضرات، اس کائنات کو بالاتفاق دنیا کو ماننا پڑا ہے کہ بنانے والا کوئی ہے۔ اگر وہ ہے تو پھر اس کی جو خبریں ہیں دنیا کی کسی اور کتاب میں ہمیں میسر نہیں آتی، ملتی ہیں تو اسی کتاب میں جسے دنیا کہتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں۔ اس کتاب کا ایک ہی تھیم ہے، ایک ہی عنوان ہے اور ایک ہی ٹاپک ہے کہ اے انسان، تیرے دنیا میں جتنے بھی تعلق بنیں گے سب عارضی ہیں، تیرا مستقل وسیلہ، سہارا اور آسرا صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ جس بھی بندے کو یہ لائن سمجھ آ گئی، دنیا میں بے شمار سہارے ہیں اور ان کو بنانے والا اللہ ہے، مگر وہ عارضی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک ایک سٹاپ پہ، مختلف جگہوں پہ جلدی یا بدیر، تھوڑا یا زیادہ ساتھ نبھانے کے بعد الگ ہو جائیں گے، لیکن جس نے سدا رہنا ہے وہ ایک اللہ ہے۔ میں جہانوں کی ترتیب سے تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اور میں سب کے سب ایک وقت تھا کہ عدم کے جہان میں تھے، اس جہان میں ہم خوش تھے جب ہم کچھ نہ تھے۔ جب ہم کچھ نہ تھے، دنیا جانتی نہیں تھی، معدوم تھے، اپنا نام نشان پتہ کچھ نہیں تھا، تو کتنے اچھے تھے، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن وہاں جہاں کسی کی اپروچ نہیں، ساری دنیا مل کے آپ کو تو دور اپنے جہان عدم کی خبر نہیں دے سکتی، جتنے ڈاکٹرز ہیں، جتنے اہل علم ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے کتب ابدال ہیں، قرآن ہی ایک کتاب ہے جس نے کھل کے کہا، هل اتى على الانسان حين من الدهر،
لوگوں زمانے کا ایک وہ وقت بھی تھا، ایک دور بھی تھا جو آپ پہ آیا. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیرے تذکرے تک نہیں تھے، تو کچھ تھا ہی نہیں. پھر اس کے بعد میں نہ ہونے سے جب ہونے پہ آیا تو دنیا کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق میرے ساتھ نہیں تھا. یہ قرآن بتا رہا ہے. میں مٹی کے جہان میں تھا، کہاں تھا اللہ بہتر جانتا ہے. میں پانیوں میں تھا، کدھر تھا کسی کو پتہ نہیں. میں آگ میں تھا، کہاں تھا معلوم نہیں. میں ہواؤں میں تھا، کہاں تھا. 4 جگہوں پہ میرے رب کو پتا تھا کہ میں کہاں ہوں، کتنا ہوں. ان جگہوں سے، اس مٹی میں، اس دھرتی میں پانی دے کے، کسی چیز کو خوراک بنا کے، ہوا دے کے، ہیٹ، گرمی، آگ دے کے رب نے وہ لقمے میرے باپ کو کھلائے، کچھ ماں کو کھلائے، اور مجھے منتقل کر دیا گیا باپ کی پشت میں، ریڑھ کی ہڈی میں. یہ خبریں قرآن کی ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. تیرا باپ کون ہے، کسے بنایا جائے گا؟ ساری دنیا لڑ رہی ہوگی یہ رشتہ نہیں ہونا. تیری ماں کون ہوگی؟ سینے کی ہڈیاں، ان کے پیچھے جو ہم نے تجھے سنبھال رکھا ہے، ہم نے ملوانا ہے. پورے لڑکی کے رشتہ دار ڈنڈے سوٹے لے کے کھڑے ہوں گے، یہ رشتہ نہیں ہونے دینا، ہم کروا دیں گے، ہو جائے گا. نکاح ہوگا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. ہونے کے بعد ہم رات کی تنہائیوں میں اپنی حکمتوں سے تیرے پورے پہرے اور نگرانیاں ڈال کے، باپ کی پشت سے اٹھا کے، ماں کے سینے سے ہلا کے، تجھے رحم مادر میں پہنچا کے چپکا دیں گے. دنیا میں بڑے عارضی وسیلے آ رہے ہیں. وہ مٹی آئی، کہاں گئی؟ وہ آگ آئی، گرمی اور حدت کہاں چلی گئی؟ وہ پانی کا بلبل آیا، کدھر روانہ ہو گیا؟ اور یہ سارے سیٹ اپ سے چلاتے چلاتے تیری مٹی کے خمیر کے ست کا ہم نے بنا کے باپ کی پشت سے اٹھا کے، ماں کی سینے کی ہڈیوں سے لے کے، مستقل سہارا تیرا میں ہی ہوں. باپ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. نہیں یقین تو یتیم مکہ کو دیکھیے، عبداللہ کے در یتیم کو دیکھیے. مائیں جنم دیتے ہوئے مر جاتی ہیں، لیکن ہم بچانے پہ آئیں تو بچا لیتے ہیں. تیرے مستقل سہارا اور وسیلہ اور آسرا وہ ہم ہی ہیں، ہمیں بھلا نہ دینا. اور پھر ماں کے پیٹ میں جتنے جوڑ ہیں میں نے جوڑے ہیں، مستقل ہم ہی ہیں. اور جو جو تجھے چاہیے نظام وہ ہم ہی نے دیا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ، ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں کہ یہ سمجھتے نہیں. کیوں کہا قرآن نے؟ قرآن مجید میں یہ ایسے نہیں کہہ دیا گیا. سائنس کہتی ہے کہ تیرے میرے سینے میں ایک دل والا پمپ جو ہے، ایک دفعہ کھلنے کے بعد یوں کرے، صرف ایک دفعہ، تو 90,000 کلومیٹر تلک خون کی سپلائی دیتا ہے. یہ دل کس نے بنایا ہے؟ یہ کارخانہ کس کا ہے؟ یہ روانی کس نے دی ہے؟ یہ روح کس نے دی ہے؟ کس نے ڈالی ہے؟ یہ آج تو دل 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 کر کے جن کے پیچھے بھاگ رہا ہے، عارضی سہارے ہیں، عارضی سہارے ہیں. تیرا مستقل سہارا حضرات دنیا میں پیدا ہو گیا، بچہ بن گیا، جوان ہو گیا، آج بزرگ بن کے بوڑھا ہو گیا، موت آنے لگی، سکرات آ گئی. ساری دنیا مل کے سکرات کو ڈیل کرتی ہے ایمرجنسیز. میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھا، آخری لمحات میں جب پیشنٹ ہوتا ہے اور آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سینے پہ دبا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بس تسلی دے رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ خالی ہوتے ہیں. رب بچا لے تو ہمارے جواب دیے ہوئے والے بھی لوٹ آتے ہیں.
رب لے لے تو ہاتھوں میں سے مشینوں میں سے لے لیتا ہے۔ اب اگلے جہان، یہ قبر کا جہان، نشر کا جہان، موت کا جہان، پھر اللہ کی طرف سے اکٹھے کرنے کا حشر کا جہان، اگلے ماورا جہانوں کی خبریں جب قرآن دے رہا ہے تو پھر اس سے غفلت کیوں ہے؟ یہ واحد کتاب ہے جو آپ کو سب کچھ بتائے گا، چپے چپے کی خبر۔ دنیا کے باقی سہارے ہیں مگر عارضی ہیں، رب سے جڑا رہے گا تو بچا رہے گا۔ مجھے اس وقت ایک حدیث سامنے آ رہی ہے، دنیا کے 7 بڑے رنگ محبوب نے اس میں ذکر کیے، انسان کی زندگی میں 7 رنگ، مگر ان 7 رنگوں میں اگر اللہ کا رنگ غالب ہوا، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بڑھ کے اچھا رنگ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن اللہ اسے اپنا سایہ دیں گے، مشہور ہے عرش کا سایہ، جبکہ میجر اور اکثر روایات میں یوم لا ظل الا ظلہ، 7 رنگ دنیا میں انسانیت کے جنہوں نے اسے مینج رکھا اور اللہ کے ساتھ مستقل وسیلہ سہارا آسرا سمجھ کے جڑے رہے، یہ بندے ان کو کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ پہلا رنگ امام عادل۔ بھائیو، امام کا معنی ہوتا ہے جسے آپ آگے کر دیتے ہیں، اور امام کہتے ہیں فرنٹ کو۔ کسی بھی چیز میں جسے آپ نے اپنا لیڈر مان لیا، بڑا مان لیا، گھر میں باپ امام ہے، گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور امام ہے، کسی اسکول کا جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ اس کا امام ہے، اس کو چلا رہا ہے۔ کسی بھی شعبہ ہائے زندگی میں آپ کو اللہ نے جو دوسروں سے بڑا کر کے فرنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے تو آپ امام ہیں۔ اور اس سے مراد صرف وہ والا امام نہیں ہے کہ جو حاکم وقت ہے، جہاں جہاں آپ کا آرڈر چلتا ہے امام عادل۔ آپ کے پاس طاقت تھی زیر کو زبر کر دیں، زبر کو زیر کر دیں، آپ شد کو مد کر دیں، مد کو شد کر دیں، آپ نقطے بدل دیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ عدل کیا۔ عدل برابر تولنے کا نام نہیں ہے، اسے مساوات کہتے ہیں۔ عدل ہے وضع الشیء فی محلہ، جس چیز کا جو مقام تھا آپ نے اسے وہاں رکھا۔ آپ نے بیوی کو بیوی رکھا، بیٹی کو بیٹی رکھا، بہن کو بہن رکھا، ماں کو ماں کے مقام پہ رکھا، باپ کو باپ کے درجے پہ رکھا۔ آپ نے بڑوں کو وقار پہ رکھا، چھوٹوں کو پیار پہ رکھا۔ یہ آپ کا عدل ہے، یہ آپ کا عدل ہے۔ جو مرضی ہوگی آپ نے نا انصافی نہیں کی، نتیجہ کیا ہوگا؟ انصاف ہم ترجمہ تو کر لیتے ہیں، لیکن انصاف ہے نصف نصف سے، آدھا اسے دے دیں آدھا اسے دے دیں، یہ ہے برابری، یہ ہے مساوات، آدھی روٹی اس کی آدھی اس کی۔ لیکن عدل کیا ہے کہ میرے والد صاحب بزرگ ہیں، بڑھاپے میں ہیں، وہ بیچارے بڑی مشکل سے 1 روٹی کھاتے ہیں، میرا ایک بیٹا پڑھ رہا ہے، اسے 4 روٹیوں کی ضرورت ہے اور گھر میں میسر ہے، میں کہتا پھروں کہ ابا تو ایک کھاندہ تسی بھی ایک ہی کھاؤ۔ یہ آپ کا انصاف کام نہیں دے گا، یہاں عدل چاہیے۔ ایک بچہ ہے، اس کی فیس 100-200 روپے ہے، ایک بیٹا ہے وہ پی ایچ ڈی میں ہے، اس کا سمیسٹر وائز جو ہے وہ پیسہ کچھ اور ہے، یہاں میں انصاف کروں کہ نہیں اس کا 200 ہے تجھے بھی 200 ہی ملے گا۔ تو یہ انصاف اپنے پاس رکھیے، یہ ہر جگہ نہیں، مساوات کسی، یہاں عدل چاہیے۔ آپ نے عدل کا رنگ اپنائے رکھا، ساری دنیا آپ کی مخالف ہو گئی، کل قیامت کے دن اللہ آواز دے کے کہیں گے او گھر کے سربراہ آ جا، امام صاحب آپ آ جائیں، آپ تشریف لے آئیں۔ کیا ہے؟ آپ نے دنیا کی وقتی رکھ رکھاؤ کو، دولت کو، مال کو، اسٹیٹ کو اور پاور کو، پولیس کے نشے کو یا فوج کی طاقت کو یا حکمرانی کے اندر آ کے آپ بڑے تھے، آپ نے جس کا جو مقام تھا اس کو دیا۔ آج تیرا مقام میرا سایہ ہے، ملا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ،
دنیا کا ایک رنگ ہے، ہر انسان پہ یہ کیف کبھی نہ کبھی آتی ہے زندگی میں، کہیں نہ کہیں اللہ نے سینے میں دل رکھا ہے، دل دھڑکتا ہے، جب یہ دھڑکتا ہے تو اس کے کتنے سارے نمائندے مارکیٹ میں پھرتے ہوتے ہیں۔ آنکھ ہے، دنیا کے رنگ دیکھ کے اس کو آ کے خبر دیتی ہے کہ آج میں نے نا ایک چیز دیکھی ہے بڑی پیاری ہے۔ کان ہے، آواز سن کے کہتا ہے، جناب آواز بھی کوئل جیسی ہے۔ ناک یہ خبر دیتا ہے کہ جناب آج خوشبو بھی بڑی کمال کی لگائی ہوئی تھی۔ ہاتھ بتاتا ہے کہ جناب چیز بڑی نرم پولی تھی۔ یہ سارے جب دل کو خبر دیتے ہیں تو دل بیچارہ دماغ سے رابطہ کر کے پوچھتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک مال آیا ہے، ایسا ایسا بتایا جا رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ آنکھ پوچھ رہی ہے دیکھ لوں، کان کہتا ہے سن لوں، زبان کہتی ہے چکھ لوں، ناک کہہ رہا ہے میں سونگھ لوں، ہاتھ کہتے ہیں میں پکڑ لوں، پاؤں کہتے ہیں میں بڑھ جاؤں۔ اگر یہاں حکمرانی رحمان کی ہوئی اور مستقل تعلق اللہ کا ہوا اور اللہ کے آسرے پہ یہ دماغ چل رہا ہے، آواز دل کو جو جائے گی وہ آئے گی، ذرا روک، ٹھہر جا، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ آنکھ کو کہے کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، مومن ہو اللہ کا حکم ہے نظریں جھکا کے رکھو، بھلے وہ عورت باہر نکل آئی ہے کسی کی بھی ہے لیکن تمہیں حیا ہونی چاہیے۔ آواز اس طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں، جی بڑی میٹھی آواز ہے، میوزک ہے، یہ ہے وہ ہے، اور دل جو ہے وہ جڑ گیا ہے اور آخر اس کے گھر کی طرف پیچھا کرتے ہوئے بھاگنے لگے ہیں قدم۔ تو رحمان کی حکمرانی نے ان چیزوں سے روک لیا۔ اگر یہ بندہ رک گیا اور دل لگی اللہ کے گھر سے کی، 5 ٹائم کی اذان سن کے کی، میٹھی آواز سمجھ کے کی، اور آ کر کے امام صاحب کی قرات سنی، بھلے امام صاحب اڑ اڑ کے کیوں نہیں پڑھتے، سادی آواز میں کیوں نہیں پڑھتے، لیکن یہ رب کا کلام سن کے لذت اور شیرینی حاصل کر رہا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس نے دنیا کے گھروں سے دل لگی نہیں کی، اس نے مجھے سمجھ کے سامنے رکھ کے میرا ڈر، میرا خوف، میرا تقوی، اس نے اپنا دل میرے گھر سے جوڑے رکھا ہے۔ دنیا سے جوڑتا تو شاید چھترول ہوتی، گالیاں ملتی، اس کی شہرت بری ہوتی، میرے گھر سے تعلق رکھا ہے تو آ جاؤ، اس کا مقام میرا سایہ ہے۔ اور تیسرا بندہ شاب، جوان ہے، نشأ فی عبادت اللہ، جوانی اپنے اپنے مقام پہ لے جاتی ہے۔ جوانی کبھی آپ کو مے خانے میں لے جائے گی، کبھی آپ کو میوزک سینٹر لے جائے گی، کبھی یہ آپ کو شباب کباب کے مقام پہ لے جائے گی۔ جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، نشہ ہے، لیکن اگر اس نے جوانی پہ رب کا رنگ غالب رکھتے ہوئے اللہ کی بندگی میں جھک مٹ کے صرف اپنی جوانی کو کنٹرول رکھا، اللہ کہتے ہیں جوان آج تیرا مقام کہیں اور نہیں، میرا سایہ ہے۔ کہاں کام آ رہا ہے؟ جب کوئی کام نہیں آئے گا، جب وہ بیوی، جب وہ محبوبہ، جب وہ لوگ، اور اگلے جملے جو آ رہے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَافْتَرَقَا عَلَيْهِ۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آج میرا ایک دوست ہے، کل اس سے دشمنی ہے، کل جو میرا دشمن تھا آج میرا یار ہے۔ تو کیا معیار ہے؟ کہا یہ بندہ اللہ کو معیار بنا کے بیچ میں دوستی دشمنی کے کھڑا ہوا، اس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کہ یار یہ بندہ اچھا ہے، یہ نمازی ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ اللہ سے ڈرتا ہے، یہ اللہ کے قریب ہے، کتاب اللہ سے تعلق رکھتا ہے، افہام و تفہیم پہ جاری رہتا ہے، اور اس کی لائن درست ہے۔ اور اگر کسی سے نفرت کی تو صرف اس لیے کہ اس کا کھانا پینا درست نہیں، اس کا کمانا صحیح نہیں، اس کی رشتہ داریاں اچھی نہیں، اس کا یارانہ اور دوستانہ اچھا نہیں، لہٰذا بھائی میرا آپ سے نہیں بنتی، تو بیچ میں اس نے تعلق کی بنیاد اور اساس کیا رکھی؟ اللہ۔ یہ ہے مستقل۔ یار بدلتے ہیں، دلدار بدلتے ہیں، اور اس نے اگر بدلا تو صرف اللہ کے لیے بدلا، محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت تو اللہ کے لیے۔ کل قیامت کے دن بلایا جانا ہے، آجا۔ اور آپ نے پڑھا اگلا شخص کون ہے؟ 5واں شخص
وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، ایک عورت کے پاس عہدہ بھی ہے، برادری قبیلہ بھی ہے، نامی گرامی بھی ہے، اور اپنی سوسائٹی کی خاتون اول ہے، ٹاپ پہ ہے، حسینہ جمیلہ ہے. اس نے بلایا، مگر اس نے قرآن میں سورہ یوسف پڑھ رکھی تھی. یہ ہے قرآن، بلا وجہ نہیں ہے. یہ عاشقی معشوقی کی کوئی داستان نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے کہا. آج کیا ہوا ہے، پوری دنیا اس وقت جو آباد تھی اس سٹیٹ کے تحت آرڈیننس نکلا، آرڈر نکلا کہ چھٹی ہے، نوٹیفیکیشن کر دیا گیا چھٹی ہے، کوئی اپنے کام پہ نہیں آئے گا، اور حاکم وقت کی دور میٹنگ رکھوا دی گئی. صرف شاہی بیوٹی پارلرز کے لوگ جو ہیں وہ حاضر رہیں گے. آج یہ اپنے شاہی بیوٹی پارلر میں بنی ہے، سجی ہے، سمری ہے، اور سیکیورٹی کے جتنے سیٹ اپ ہیں اپنے کنٹرول میں لے لیے گئے. 7 بڑے شاہی محل کے خفیہ ایریاز کے اندر آخر میں جا کے جناب یوسف کو بلا کے کہا کہ دیکھ تو زر خرید غلام ہے، میں تیری مالکہ ہوں، جب سے تو آیا ہے ایک دفعہ بھی تو نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، ہمارا کیا قصور ہے ہی تلک. یہ جتنی تیاری ہے، جتنا بننا ہے، جتنا سنورنا ہے، جتنا میک اپ ہے، یہ جو کچھ آج ٹھاٹ باٹ ہے، جو شاہانہ لباس ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، تیرے لیے ہے تلک. ایک دفعہ آنکھیں اٹھا کے دیکھ کے میرے من کی مراد پوری کر دو بس. جواب کیا آیا تھا؟ دعت ہو، بلا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے، ذات منصب، آج بڑے اونچے عہدے پہ ہے، بائی آرڈر بھی کہہ رہی ہے، اور حسن کے ساتھ کہہ رہی ہے، پوری تیاری سے کہہ رہی ہے. اور جواب آیا معاذ اللہ. یہاں مجھے اللہ کے تعویذ کی ضرورت ہے، تحفظ کی ضرورت ہے، تعوذ کی ضرورت ہے، رب کی پناہ کی ضرورت ہے، اللہ کی چھتری میں آنے کی ضرورت ہے، مالک کی حفاظتوں کی ضرورت ہے، اللہ کے سائے کی ضرورت ہے. مولا تو بچائے تو بچا سکتا ہے، وگرنہ آج فتنہ بہت بڑا ہے. اس نے وہاں یہ جواب دیا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کہے گا تو نے دنیا کے بڑے بڑے حسن چھوڑے، آج میرے سائے میں آ جا، تیری جگہ یہ. تو نے مجھے مستقل سمجھا، وہ عارضی تھا، نہ آج وہ ہے، نہ آج وہ مصر کی حکومت ہے، نہ وقت کا وہ حاکم ہے، نہ وہ نشہ ہے، وہ کچھ نہیں بچا ہے، تو اللہ کی ذات باقی ہے. پیسے والا تھا، دینے لگا، دائیں سے جیب میں ہاتھ ڈالا. وَرَجُلٌ تصدق بصدقہ، دل آیا دوں، من میں آیا یار موبائل نکال، پہلے سیلفی بنا، کسی کو کہہ کے تصویر بنا، میڈیا میں لا، ترجیح ہوگی، لوگ آئیں گے، رغبت ہوگی، یہ وہ. اس نے کہا نہیں، دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا. اللہ کہیں گے آجا. جو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا بڑا پیارا ہوتا ہے، وہ بے شک بیوی کا بندہ کیوں نہیں ہو. کہتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں صدقہ ایسے کرنا چاہیے جیسے جوائنٹ فیملی میں رات 12 بجے کے بعد بیوی کہیں کہہ دے کہ میرا شورما کھان نو دل کرتا ہے. اب جوائنٹ فیملی ہے، 13 لاؤں تو سب کا لانا پڑے گا، لے کے آیا تو رستے میں سے خوشبو آئے گی، اس وقت باہر نکلا تو سوال کیے جائیں گے، اور اتنے جو ہیں وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیسے نکلوں. یہ سب میں سے چوری چوری چھپتے چھپتے سنگل پیک، ایک شاپر اوپر دوسرا پھر تیسرا، سمیل کو بند کر کے پیک کر کے، اور شلوار کے نیفے میں. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ منظر ہے، یہ میرا معاشرہ ہے، یہ میری سوسائٹی ہے. ابو اور امی کی نظروں سے چھپا کے، بہنوں سے بچا کے، بھابھیوں سے، اور پتہ نہیں جتنے بھی گھر میں رشتے چھوٹے چھوٹے کاکے بچے، ان سے بچا کے اگر یہ سپلائی دے رہا ہے، اللہ کے رستے میں دینا ہے، تو یوں دے کہ مدعا غائب ہوتا ہے. صبح نہ ریپر ملتا ہے، نہ کاغذ ملتا ہے، نہ شاپر ملتا ہے، نہ خوشبو، نہ سمیل نظر آتی ہے. محبوب جب ایسے دیکھے گا کہ یہ میرا بندہ کتنا مطیع اور فرما بردار ہے، پیار تو آئے گا، تیرے رب کو کیوں نہ آئے.
کہ دائیں سے دیا ہے بائیں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. یہاں تو نے پیسے کو دنیا کو نہیں دیکھا, مستقل آسرا سہارا اللہ کی ذات پہ تیری نظر گئی, پورے جہان میں سے رب کہے گا آ جا تو میرا ہے, میرے سائے میں آپ ہے. اور اس کے بعد وَرَجُلٌ, غلطیاں ہوتی رہیں. آج صفائی کریں, مسجد کو دھونا ہو, کچھ لگ جائے, صفیں اٹھا کے, چٹائیاں اٹھا کے, لوگوں کو باہر بھیج کے, اکیلا خادم مسجد جیسے دھوتا ہے. آپ یقین کریں, میں نے دیکھا ہے جب تپڑی لگانی ہو, صفائی کرنی ہو, اوپر جو ہے کچھ نہ کچھ پھیرنا ہو, تو شوہر تک کو کہہ دیا جاتا ہے 2 منٹ اندر نہ آیا جائے, صفائی ہو رہی ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا, یہ بندہ اندر کی صفائی کرنے لگا تھا, تنہائی میں چلا گیا. بھائی کوئی ادھر نہیں آیا, کوئی نہیں دیکھے, کسی گوشے میں, کسی کونے میں, کہیں چھت پہ, کہیں دور نکل کے, تنہائی میں بیٹھ کے, رب کو یاد کر کے, پوری تاریخ اور ہسٹری اپنی سامنے رکھ کے, ماضی کی یادوں کو لا کے, جتنی لذات اور مزے اٹھائے تھے لے کر کے بیٹھ گیا ہے, اور کچھ نہیں کیا, صرف ایک آنسو شرمندگی کا اوپر بہایا ہے. منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح, نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ قطرہ تیرا ایک آنسو. اللہ کہیں گے آ جا, یہ وہ تیرا آنسو جو دنیا میں تو نے بہایا تھا, آج اس کی ویلیو یہ ہے وہ میرے لیے تھا, یہ میرا سایہ تیرے لیے. یہ رنگ آپ پہ اور مجھ پہ کہیں نہ کہیں آتے ہیں. اگر ہم ترجیح دیں گے دنیا کو, دولت کو, نشے کو, کرسی کو, منصب کو, حسن کو, جمال کو, اور کتاب سے دور رہے, تو پھر اللہ حافظ ہے. اگر آپ نے اللہ کو ترجیح دی تو پتہ ہے کیا ہوگا, پھر وہ ہوگا. میں اس وقت ایک ڈرائیور کے ساتھ ہوں, مدینہ یونیورسٹی کے مین گیٹ سے نکلا ہوں, مجھے مسجد نبوی آنا ہے. یہ بدو ہے, وہ نیٹ چلا رہا ہے, ڈبل کیبن ڈالا. میں نے اشارہ کیا تو کہنے لگا 2 ریال لوں گا, حرم چھوڑ دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, بیٹھ گیا. پہلا اشارہ آتا ہے قبلتین کا, یہ وہاں رکتا ہے, چھوٹی سی مسواک وہ کرتا ہے. قرآن مجید ایک حمائل سائز پڑا ہوا ہے ڈیش بورڈ پہ, اس کو کھولتا ہے, نشانی لگی ہوئی ہے, وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اس نے نہیں دیکھا دائیں, نہیں دیکھا بائیں, نہ ادھر نہ ادھر, کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں, پڑھنا شروع کر دیا. آگے چل کے رنگ روڈ, اس کے اوپر سے جب گزرنا تھا تو وہاں اشارہ ہے, وہاں بھی اس نے یہی کیا. پھر آگے شارع ستین کا اشارہ, وہاں بھی اس نے یہی کیا. اور جب باب المجیدی پہ میں اترنے لگا تو میں نے پوچھا, ابو یا بزرگوں, یہ جو آپ کر رہے تھے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں دیہات سے آتا ہوں, بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ میرا ذریعہ ہے. تو جتنی دیر مجھے رب فرصت دیتا ہے میں ایک پل بھی ضائع نہیں کرتا. میں قرآن سامنے رکھتا ہوں, حتیٰ کہ اشارے کی بریک وہ جتنے سیکنڈ کی ہو اس میں مجھ سے جتنا پڑھا جائے میں پھر آگے نشانی لگا کے یوں چلتے پھرتے شام کو روٹی بھی کما کے چلا جاتا ہوں, اور کچھ عرصے کے بعد میرا قرآن مجید بھی مکمل ہو جاتا ہے. آپ اور میں بڑے عذر ہیں. میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں, منڈی کے لوگ, شہر کے لوگ, آبادیوں کے لوگ, کاروباری لوگ, حالات سناؤ. کہندے جی نہ ہی پوچھو, اس حکومت تو بالخصوص سدا رہا ہی 13واں مہینہ ہے, پونکے دیاڑے, کوئی حال نہیں, کوئی گاہکی نہیں, لین دین بالکل ٹھپ ہے. میں کہ جی ویلے بیٹھے ہوں جے کام بھی کوئی نہیں تو اتنے کی لین جاندے ہو؟ کہندا بہنا تو پیندا نا جی, ٹائم تے دینا پیندا ہے, امید تے ہوندی ہے. میں نے کہا جب آپ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اس ٹائم اپنے کاؤنٹر پہ ساتھ میں قرآن مجید کھول لیا کریں. لے یار اتنا ٹائم کتنے, فرق دیکھیے اتنا ٹائم کتنے. لیکن میں اسی شہر میں ایک ریڑھی والے کو جانتا ہوں, ریڑھی کے اوپر چھت ہے, چھت کے نیچے جگہ بنائی ہے, قرآن مجید رکھا ہے, گاہک آ جائے تو ڈیل کر رہا ہے, نہیں آیا تو اٹھا کے کھڑا ہو کے یا بیٹھ کے جیسے بھی ہے وہ پڑھ رہا ہے. مجھے پتا چلا کہ بچی کے بیک ورڈ علاقے کے اندر ایک بابا جی ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں مگر قرآن سے تعلق نہیں توڑا کبھی. بڑی حیرانگی ہوئی. خیر میں گیا, لمبا سفر کر کے گاؤں پہنچا, انہوں نے کہا کہ وہ ڈیرے پہ ہیں. میں ڈیرے پہ چلا گیا,
گاڑی دور کھڑی کی اور وہاں جب پہنچا تو پسینے سے شرابور کپڑے اور بری حالت. میں نے آواز دی, کہنے لگے جی پتر. میں کہا جی ملنا تمہیں. کہندا پت مینوں تو ایویں گھڑی دے ویکھ کے 4 منٹ نہیں دینا. میں نے کہا بابا جی میں بیٹھا ہوں, آپ بسم اللہ. جلدی جلدی کھالے پہ آئے, انہوں نے وضو کیا, منہ ہاتھ دھو کے وہ جامن کا درخت تھا اس کی اوٹ میں چلے گئے اور اس کے اوپر سنگے میں ان کا سوٹ تھا وہ لے کے انہوں نے چینج کیا. اتنے منتے کھلو کے نا بننے تھے, اللہ اکبر کہہ کے انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی. جامن کے ساتھ ایک شاپر باندھا ہوا تھا وہ کھولا, اس میں قرآن مجید کے ورق تھے, وہ کھول کے انہوں نے تھوڑا سا پڑھا, دعا مانگی اور اٹھ کے آگے کہنے لگے پوت ہوں میں ماشاءاللہ ہلکا میرے تو پار لے گیا ہے, آپ گلا کریے. میں نے کہا جی بس میں نے جس مقصد کے لیے آنا تھا آپ سے ملنا تھا وہ میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا, السلام علیکم. وہ بیعت صحیح. تو یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہیلے بہانے بہت بناتے ہیں, لیکن اس بندے نے یہ ثابت کیا. میں نے پوچھا کہ آپ نے اتنے بڑھاپے میں یہ سب کچھ کیا کر رکھا ہے؟ کہنے لگے پتر ہے جنہ ہے نا یہ میری اولاد نو چلا جانا ہے, آج جڑا 2-4 منٹ میں کیتا نا میرے نال قبراں چ جانا ہے. یہ ہے مستقل سہارا, یہ ہے تیری دنیا بھی, یہ ہے تیرا دین بھی. اگر اس کو پڑھ لے گا اور سیکھ لے گا, سمجھ لے گا, دنیا میں جو مرضی تیرے اوپر بندش ہو جائے, ایک دفعہ فاتحہ ایمان سے پڑھے گا, ماسٹر کی ہے, ساری بندشیں رب کھول دے گا, ساری بندشیں کھول دے گا. کدی تالے والوں نو ملنا ایویں ہی نا چابی جیب چ پا کے کہنا یار تالا نہیں کھولدا, لے جانا, چابی جیب میں رکھنا, تالا بند کر کے لے کے جانا. آپ کے سامنے ایک تار پکڑے گا, تھوڑا بہت ادھر ادھر کر کے آپ کو کھول کے, یا اس کے پاس جو ٹرک ہے کھول دے گا. مومن کے پاس سورہ فاتحہ ہو اور دنیا کی مشکلیں ہوں, بندشیں ہوں, دماغ بند ہو, عقل بند ہو, کان بند ہوں, آنکھیں بند کر دی گئی ہوں, دشمن نے وار کیا ہو, زبان بند کر دی ہو, گلا بند ہو, سینہ بند ہو, دل بند ہو, پیٹ بند ہو, کھانے پینا بند ہو, سو بند ہو, اولاد اور شرمگاہ جو ہے اور نفس بند کر دیا گیا ہو, قدم روک دیے گئے ہوں, اور تیرے پاس سورہ فاتحہ جیسی دولت ہو, اور پھر دائیں بائیں دھکے کھاتا پھر. فاتحہ کہتے ہی چابی کو ہے, کھولنے والی, اوپن کرنے والی. قرآن کی 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں کو کھولنے کا فائدہ نہیں ہے اگر تو نے پہلے فاتحہ کی ہاتھ میں نہیں رکھی ہے. یہ کی ہے, آگے کیسے چلنا ہے, کیا پڑھنا ہے, کیا ملے گا. اور جو آخری 2 سورتیں جن کی تلاوت آپ نے نماز میں سنی, میں اشارہ کر کے اسی پہ بات ختم کرتا ہوں کہ قرآن کو جب پڑھ کے سمجھ کے آگے چلے گا تو کمال چلے گا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی, کلپ بنا ہوا ہے. ایک آدمی کے پیچھے سانپ لگ جاتا ہے, وہ پہلا کام کیا کرتا ہے, بھاگ کے دیوار کے اوپر ہاتھ رکھ کے اوپر کو چڑھ جاتا ہے, ٹانگیں اوپر کر لیتا ہے. ایک اور ہے کہ کتا پیچھے بھاگا ہے, وہ درخت پہ چڑھ گیا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بچنے کے لیے بندہ. یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے 11 سٹیپ بنائے ہیں. اگر کوئی آپ کے پیچھے لگا بھی ہے تو آپ اللہ کے سائے میں, نگرانی میں, رب کے قریب ہونے کے لیے ایسی بلندیوں پہ چڑھ جائیں گے کہ ساری دنیا بھی پیچھا کرے تو آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکے. اللہ تحفظ دے گا. قل اعوذ برب الفلق, یہ ویسے پڑھ کے گزر جانا, سبحان اللہ کہنا بڑا آسان ہے, لیکن سوچ کے پڑھ کہ ساری دنیا کے اندھیرے مل جائیں, لوگ میرے اوپر کالے جادو کر دیں, لوگ میرے اوپر وار کر دیں, منتر کر دیں, لوگ میری زندگی کو اجیرن کر کے سیاہ کر دیں, مجھے آنکھوں کو کچھ دکھائی بھی نہ دے, مجھے منظر میں سجھائی بھی نہ دے. قل اعوذ برب الفلق, محبوب خود بھی کہہ دو, اپنی امت کو بھی کہہ دو, ان وار کرنے والوں کو بھی کہہ دو, میں نے اس رب سے حفاظت مانگ لی ہے, سیکیورٹی مانگ لی ہے, تحفظ مانگ لیا ہے, جو رات کے سیاہ اندھیروں کو چیر کے دن نکال دیتا ہے. مجھے نکالے گا ان سے. اگر آپ جگنو ہیں, آپ کو چمکنا آتا ہے, رات جتنی مرضی سیاہ ہو آپ اس کا جگر چیر کے رکھ دیں گے. قل اعوذ برب الفلق, میں ہوں کسی کا کوئی ہے میرا, اور وہ میرا مستقل آسرا ہے. بیوی میرے پہ وار کر رہی ہے, کوئی بات نہیں. بھائی وار کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں. میرا ہمسایہ وار کر رہا ہے, کوئی بات نہیں. میرا اپنا بیگانہ بن گیا ہے, کوئی بات نہیں. میرا کلیگ, میرا بیٹا, میرے بچے میرے اپنے بیگانے ہونے جا رہے ہیں, کوئی بات نہیں. کیا ہوا؟ قل اعوذ برب الفلق.
میں نے اوپر رابطہ کر لیا، من شر ما خلق۔ وہ جناب یہ وار بڑا سخت ہے اور ہمارے وار کی کاٹ کسی کے پاس نہیں۔ تیرا یقین ہو، عقیدہ ہو، دنیا میں جو شر پیدا ہوا ہے اللہ اجازت نہ دے تو شریر کبھی وہ شر کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ امتحان لے رہے ہیں، اس کو اجازت ہے، اس نے کیا ہے، لیکن جس نے اجازت دی ہے میں نے اسی سے رابطہ کیا کہ اس کا گلا دبا دیا جائے، دبے گا۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ رات کے اندھیروں میں، سیاہ راتوں میں کالا دل کر کے، کالی نظر کر کے، کالی سوچ کر کے میرے اوپر وار کرے، میرا رب اندھیروں میں بھی دیکھنے پہ قادر ہے، اسے پتہ ہے کہ جادو کہاں ہوا ہے، کس نے کیا ہے اور کتنا کیا ہے، کتنی مقدار کے لیے کیا ہے، وہ میرا رب جانتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ پاؤں کے پہلے انگوٹھے سے لے کے سر کے آخری بال تلک مجھے جہاں بھی باندھ کے پھونکے ماری گئی ہوں، میرا رب ان گروں کو کھولنے پہ قادر ہے، وہ کھولے گا۔ جس نے ماں کے پیٹ سے نکالا، جس نے سیائیوں سے نکالا، جس نے مشکلوں سے نکالا، وہ قادر ہے کہ مجھے نکالے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ کوئی نمرود حسد کی آگ میں جل کے میرا ڈی این اے ختم کرنا چاہتا ہے، میں ابراہیم بن کے کہتا ہوں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اللہ یہ مجھے مار کے آگ میں جلا کے میرا ڈی این اے مٹانا چاہتا ہے، مجھ کو اتنی اولاد دے جتنے ریت کے ذرات ہیں، اور وہ دشمن کے سامنے سٹینڈ لینا جانے، وہ قیام کرنا جانے، وہ نماز پڑھنا جانے، اور میں بھی ویسا ہو جاؤں۔ اللہ میرے حاسدوں کو ان کی آگ میں جلا کے رکھ دے، مجھے نکالے گا۔ اور اگلی صورت قل اعوذ برب الناس، کسی ایک دو کی بات نہیں، پوری انسانیت بھی میری دشمن بن جائے تو میں ان کو کہتا ہوں میں رب کے ذمے میں ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، میں رب کے پہرے میں ہوں۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، جس کی بادشاہت ہے میں اس کی ملکیت میں ہوں، تم سارے مل جاؤ، تمہارے آرڈر نہیں چلیں گے۔ الہ الناس، سب کو جھکنا پڑے گا۔ میں نے جس سے رابطہ کیا وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ نمرودوں کو جھکنا پڑا، فرعونوں، حمانوں، بڑے بڑے قارونوں کو جھکنا پڑا، باطل کو جھکنا پڑے گا، میرے الہ اور معبود کو جھکنا نہیں پڑے گا۔ الہ الناس، کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، چھپ چھپ کے وار کرنے والے میرے جتنے بھی دشمن ہیں سن لے، من شر الوسواس، جو وسوسے ڈال کے بیوی کے خلاف، وسوسے ڈال کے بیٹی کے خلاف، وسوسے ڈال کے رشتہ داروں کے خلاف جو مرضی کرنا چاہتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور اس کا ڈائریکٹ اٹیک سینے پہ ہے، من الجنت والناس، وہ کسی انسانی شکل میں آئے یا چھپ کے جنات کی شکل میں آئے، میں نے سب کے خلاف اللہ سے سیکیورٹی مانگ لی ہے، میں اس کے تحفظ میں ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، مجھے کوئی مار نہیں سکتا، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں۔ جب اس شعور سے یہ صورتیں پڑھیں گے تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو آئیے، ترجمہ کلاس ہے، اچھا لگا، آپ جڑیے، آپ اس کو ٹائم دیجئے، یہاں نہیں تو اپنے گھر میں دیجئے، گھر میں نہیں تو دکان پہ موقع ہے وہیں دیجئے، آپ ریڑی پہ ہیں، چھابڑے میں ہیں، اپنے پاکٹ میں حمائل رکھیے، قرآن مجید کو ٹائم دے کے، زیادہ نہیں، ایک آیت بھی اگر نہیں تو کم از کم ایک لفظ کا ہی ترجمہ سیکھ لیں کہ میرا رب میرے سے باتیں کیا کرتا ہے۔ تو آپ شعور اور آگہی کی اس بلندی پہ ہوں گے کہ جس کا آخری درجہ جنت الفردوس ہے۔ اس لیے قرآن آپ کو مستقل سہارے سے صدا جوڑے رکھتا ہے، عارضی سہاروں کے بارے میں بتاتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ٹائم کتنا دینا ہے، کتنا نہیں دینا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہتا ہے 24 گھنٹے اللہ نے تجھ کو دیے ہیں، 23 تیرے لیے ہیں، 1 گھنٹہ بریک لے لے۔ وہ جو تو سمجھ رہا ہے نا 23 گھنٹے تیرے لیے ہیں، وہ تیرے پچھلوں کے پاس چلا جانا ہے جو کمایا ہے۔ یہ 1 گھنٹے کی بریک، 5 ٹائم بریکیں لے کے جو اللہ کے گھر میں آئے گا، یہ تیرے لیے ہے، والصلاۃ نور، جو تیری قبر کی روشنی بنے گی۔ تو یہ صحیح رہنمائی کرتا ہے، پراپر رکھتا ہے، انسان کو اس کے لیول پہ رکھتا ہے، نہ زیادہ غرور آنے دیتا ہے، نہ ذہن میں فتور آنے دیتا ہے، نہ گرنے دیتا ہے کسی کی نظروں میں، نہ گرنے دیتا ہے کسی کے قدموں میں۔ گراتا ہے تو رب کے در پہ گراتا ہے، جہاں وسجد وقترب کا آوازہ آتا ہے کہ بندے تو جس جگہ پہنچ گیا ہے، تو دیکھنے میں ماتھا ٹیک کے سجدے کی جگہ ایک زمین کی چٹائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیری عرش بری تک رسائی ہے، تو میرے قریب آ چکا ہے۔ تو
ایسے مناظر پانے کے لیے، ایسا ذوق پانے کے لیے، ایسا سرور لینے کے لیے کبھی قرآن کو دل دیجئے اور دل لگی کیجئے، محبتیں دیجئے، پیار دیجئے ایسے زمانے میں کہ جب دنیا کی ہزاروں ایپس لوگ ان کو دل دے بیٹھے ہیں، اگر آپ نے اس ماحول میں اللہ کے قرآن کو دل دیا ہے تو یقیناً اس دل کے لیے آواز آئے گی کہ میرے بندے آجا میرے سائے میں، آج جب کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، تو ہے نا میرا، تو نے میرا خیال رکھا۔ اور یہی میرا قومی ترانہ ہے کہ سایہ خدائے ذوالجلال اللہ آپ کو مجھے نصیب کرے، قرآن سے تعلق نصیب کرے، اور اس کو اسپیشلی ٹائم نکال کے اپنے سرہانے رکھیے، اپنے بیڈ روم کی سائڈ ٹیبل پہ رکھیے، آپ اپنی اسے گاڑی میں رکھیے، آپ اپنے اسے سینے والی پاکٹ وہاں رکھیے، اگر سینے میں محفوظ ہے تو پھر سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا عامل بھی بنا دے، حامل بھی بنا دے، اور اس کے جتنے فوائد و نتائج ہیں وہ بھی عطا کر دے، اور جو کمی بیشیاں ہیں اللہ ان سے جو ہے وہ محفوظ فرما لے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی، جب دعا کا کہا جائے تو ہر بندہ ہی پریشان ہوتا ہے، جس کی اپروچ ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہے، جس کی نہیں ہوتی وہ چپ ہوتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ آج ہر بندہ ہی کسی نہ کسی دکھ میں ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، اور ایک ہی کہانی ہے، اللہ سب کے دکھ دور کرے، بیماریوں کو اللہ رفع فرمائے، آسانیاں کرے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، میرے اپنے گھر میں بھی ہے بہت کچھ، تو اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے ہمارے مستقل سہارے، دنیا کی تمام مشکلوں سے نمٹنے کے لیے، بچنے کے لیے اللہ تیرے سے رابطہ کر رہے ہیں، اس رابطے کو قبول فرما۔ اللہ ہماری آوازیں یہ صرف آوازیں نہیں ہیں، اللہ یہ دل، ٹوٹے ہوئے دل ہیں جو تیرے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ اللہ اپنی جناب سے دے کے کسی کا محتاج نہ کر۔ میرے مالک جتنے بھی گھر بے اولاد ہیں اللہ اولاد کا میوہ دے دے۔ اللہ تجھی سے مانگ رہے ہیں، تیرے پاس ہی سب کچھ ہے، تو ہی مختار کل ہے، تو ہی علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تیرے در کے علاوہ کسی اور در پہ جانے کی اجازت ہوتی تو جاتے، نہیں ہے تو تیرے در پہ ہیں۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں نیک صحت والی فرما بردار بنا دے۔ میرے مالک جتنے بھی لوگ بیمار ہیں دکھ دور فرما دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ہمارے بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے مربی، علماء کرام، اللہ جتنے بھی دیندار، دنیا دار، اللہ جو بھی کسی دکھ میں مبتلا ہے اللہ شفاؤں کے ساتھ نواز دے، اللہ شفائیں عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے بڑے سارے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، علماء گئے، اساتذہ گئے، اہل اللہ، اہل علم گئے، اللہ ہمسائے، قریبی دوست، یار گئے، اللہ سب تیرے حوالے تیری سپرد ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما، مالک تا حد نظر وسیع فرما۔ اللہ مائی باپ دونوں یا کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اللہ ہماری امانتیں تیرے پاس ہیں، اللہ ان کی اچھی مہمان نوازیاں فرما۔ اللہ جو زندہ ہیں اللہ ان کے بڑھاپے کو طاقت اور قوت والا بنا، اللہ حوصلے والا بنا، اللہ اولاد کے سہارے والا بنا، اللہ ہمیں ان کے لیے دست و بازو بنا دے۔ الہ العالمین تیرے اس ملک کو جو ہمیں عطا کیا ہے، اس مٹی کی اللہ بنیاد کلمے پہ ہے، اس کلمہ توحید کی حفاظت فرما، اللہ اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اللہ جن احباب نے آج کے پروگرام کو رونق بخشی ہے اللہ ان کی ان رونقوں کو تا قیامت جو ہے وہ سلامت رکھ، اور اللہ نامہ اعمال میں لکھ دے، جنت میں بھی یوں ہی اکٹھا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ